ایک انگلش پروورب ہے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی عادتیں، حرکتیں اور سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک چور اپنے گاؤں سے فرار ہو کر ایک ایسی بستی میں چلا گیا جو شریفوں کی بستی تھی۔ وہاں زیادہ تر لوگ حاجی، نمازی اور حافظ قرآن تھے۔ اب چور کو وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، تو بستی کے لوگوں نے اسے بہت عزت دی اور اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جانا اور دین کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھا دیکھی لوگوں نے اس کو بھی، چور کو بھی حافظ صاحب کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ حافظ قرآن تھے اور ایک دوسرے کو حافظ ہی کہتے تھے۔ اب چور کو اندر ہی اندر اس گلٹ اور شرمندگی نے گھیر لیا کہ یہ لوگ مجھے اپنی طرح شریف سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میرا کردار کیا ہے، میرا ماضی کیا ہے، تو یہ لوگ مجھے خود یہاں سے باہر نکال دیں اور جو عزت اور احترام مجھے انہوں نے دیا ہے وہ مجھے کبھی بھی نہ دیں۔ تو وہاں اس کا کام دھندا بھی ٹھپ ہو گیا کہ شریفوں کی بستی میں چوری کرتے ہوئے اسے شرم آتی تھی، اور اس نے وہاں کے لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہوئے اپنی بستی میں چوری کرنے سے گریز کیا اور چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ اب یہاں پہ اس کی اچھی صحبت نے اس کی بری عادت کو چھڑوا دیا، اور یہاں صحبت کا اثر اس چور کو پڑ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی غلط کام کیا تو ان لوگوں کی میری وجہ سے بدنامی ہوگی کہ شریفوں کے محلے میں چور رہتا ہے، اور اس بدنامی کے ڈر سے اس چور نے اپنی ایک بری عادت کو چھوڑ دیا۔ اور اب ہم ایک اور دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ایک امام مسجد تھے۔ اب وہ ایک ایسے محلے میں رہتے تھے جو بدنام زمانہ تھا، جہاں سب چور، چکے، شرابی اور نشئی لوگ رہتے تھے۔ اب وہاں امام مسجد کو اس بات سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جب لوگ محلے کا نام سن کر امام مسجد کو کہتے تھے، او اچھا، تو آپ ان چوروں کی بستی میں رہتے ہیں؟ امام صاحب، وہاں تو سب بدنام زمانہ لوگ ہیں، وہ لوگ تو آپ کو بھی اپنے جیسا کر دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو ان جیسا ہی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، کرتے کراتے وقت گزرتا گیا، اور ایک دن لوگوں نے امام مسجد کو بھی چور چکا سمجھنا شروع کر دیا، اور امام مسجد اسی گلٹ، شرمندگی اور بدنامی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب یہ تھا بری صحبت کا نتیجہ کہ جس میں ایک شریف آدمی، اس نے اتنا اثر لیا، بری صحبت نے اس پہ اتنا اثر کیا کہ اس کی زندگی چلے گی، اس کی عزت چلے گی، اس کا نام، اس کا وقار، اس کا مقام چلا گیا۔ اب دیکھیں، ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے شر پسند اور فتنہ انگیز عناصر ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں اور اسی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی صحبت برے انسان کو بھی بچا لیتی ہے اور بری صحبت اچھے انسان کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آس پاس اچھی اور پازیٹیو سوچ والے لوگوں کو رکھیں، تاکہ وہ آپ کی رہنمائی بھی کر سکیں اور آپ کو ترقی اور کامیابی کے راستے پر لے کر جائیں، نہ کہ مایوسی اور گناہ کے دلدل میں دھکیلیں۔ اور صحبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور بری صحبت کے بارے میں حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں اپنے آس پاس ہمیشہ ایسے لوگوں کو رکھیں، ہمیشہ ایسے دوست بنائیں اور جو کہ اچھی سوچ کے مالک ہوں، اور جو اچھی صحبت میں اور ہمیشہ اچھی صحبت میں رہیں۔